السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بنا رہے ہیں چکن پلاؤ دیسی اور ولیج سٹائل میں۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کس طرح بنتا ہے اور اس کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ چولہے کے نیچے آگ ہم نے جلا لی ہے، پتیلا اوپر رکھ دیں گے۔ اب ہم اس کے اندر گھی ڈالیں گے۔ گھی ہمارا گرم ہو گیا ہے، اب ہم اس کے اندر پیاز ڈالیں گے۔ تین پیاز تھے میڈیم سائز کے، ان کو ہم نے کاٹ کے دھو لیا تھا۔ گولڈن براؤن ہونے تک ان کو بھون لیں گے۔ پیاز ہمارے بھن گئے ہیں، اب ہم اس کے اندر 1 ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے۔ اس کو ہلکا سا بھون لیں گے تاکہ کچا پن ختم ہو جائے اس کا۔ پیاز بھون لینے کے بعد پھر ہم اس کے اندر چکن ڈال دیں گے۔ چکن کو اچھی طرح دھو لیا تھا۔ اب اچھی طرح اس کو بھون لیں گے جب تک رنگ چینج نہیں ہوتا۔ چکن کا رنگ چینج ہو گیا ہے، اب اس میں ہلکا سا نمک ایڈ کر دیں گے کیونکہ چاولوں کے لیے بعد میں پھر نمک ڈالیں گے۔ چکن جب اچھی طرح بھون جائے گا اس کے بعد ہم اس کے اندر ثابت کالی مرچ ڈالیں گے، ٹماٹر بھی ڈال دیں گے اور کٹی ہوئی ہری مرچ بھی ڈال دیں گے۔ اب اس کو دوبارہ اچھی طرح بھون لیں گے جب تک ٹماٹر گل نہیں جاتے۔ کٹا ہوا دھنیا پاؤڈر یہ بھی ڈال دیں گے۔ اور سرخ مرچ بھی ڈال دیں گے۔
اب ہم اچھی طرح اس کو پکا لیں گے تاکہ ہماری سرخ مرچ اچھی طرح پک جائے۔ سارے مسالے ہم نے ڈال دیے ہیں۔ مرغی کو اچھی طرح بھون لینا ہے تاکہ تمام مسالوں کا ذائقہ اس کے اندر رچ بس جائے۔ چکن ہمارا اچھی طرح بھون گیا تھا۔ ہم نے تھوڑا سا پانی اس میں ڈال کے اوپر سے ڈھکن لگا دینا ہے تاکہ تھوڑی بہت جو کسر ہے گلنے کی وہ پوری ہو جائے۔ الحمدللہ ہمارا چکن گل چکا ہے۔ اب ہم اس کے اندر چاولوں کا پانی ڈالیں گے۔ یہ ایک کٹورا چاول تھا، اس کے اندر ہم 2 کٹورے پانی ڈالیں گے۔ 15-20 منٹ پہلے ہم نے بھگو کے رکھ دیے تھے چاول۔ اب ہم اس کے اوپر ڈھکنا لگا دیں گے تاکہ اچھی طرح ابال آ جائے پانی میں، پھر اس میں ہم چاول ڈالیں گے۔ پانی میں ابال آ گیا ہے، اب ہم اس کے اندر نمک ڈال لیں گے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق نمک ڈال لیجئے۔ پانی میں نمک پورا کر لیں گے تو انشاءاللہ چاولوں کے اندر نمک آٹومیٹک پورا ہو جائے گا۔ اب ہم چاول ڈالیں گے۔ اب ہم پانی خشک کر لیں گے۔ زیادہ چمچ نہیں چلانا تاکہ یہ چاول ٹوٹ نہ جائیں۔ ہمارا چاولوں کا پانی خشک ہو گیا ہے۔ اب ہم کپڑا لگا کے ڈھکنے کے اوپر دم لگا دیں گے۔ پتیلے کو ہم نیچے اتار دیں گے۔ ہم نے پتیلے کو نیچے اتار لیا تھا کیونکہ وہاں چولہے میں آگ بہت زیادہ تھی، اس لیے ہم نے نیچے اتار کے اوپر بالٹی میں پانی ڈال کے اوپر دم لگا دیا ہے، اور سیٹوں پہ ہم نے آگ لگا دی ہے تاکہ جو تھوڑا بہت پانی ہے وہ خشک ہو جائے اور چاول اچھی طرح گل جائیں۔ ماشاءاللہ ہمارے چاول بالکل تیار ہو گئے ہیں۔ ان کو ہلکا سا ہلا لیں گے۔ ماشاءاللہ ہمارے چاول بہت زبردست بنے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں بتائیں کہ ہماری یہ ریسیپی آپ کو کیسی لگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے مال اولاد کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔